وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جس کو ہم لمبی عمر عطا کرتے ہیں اس کی خلقی قوا کو الٹا گٹاتے چلے جاتے ہیں، سو کیا یہ نہیں سوچتے؟ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں پہلے انسان جب توانا ہوتا ہے تو وہ طاقتور ہوتا ہے، جو اس کی عمر گھٹتی جاتی ہے تو اس پہ بڑھاپا آتا جاتا ہے، اس کے جسم کے اعضاء کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو گویا اس پہ بچپن دوبارہ لوٹ آتا ہے۔ تو کیا ایسی بات کو، کیا وہ ہماری ایسی تخلیق کو نہیں غور و فکر کرتے؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور ہم نے آپ کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ یہ فن ان کے لیے زیبا ہے، وہ تو محض نصیحت ہی اور روشن قرآن ہے۔ آپ سب جلدی سے ارینج ہو کے بیٹھ جائیں، اپنی اپنی جگہ پہ آ جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب کی اولاد مرد عورت سب شاعر تھے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر نہیں تھے بولا کرتے، شاعری آپ کے درجہ سے نہایت کم ہے، یعنی جو شعر کا درجہ ہے وہ نیچا ہے، اللہ کے نبی کی ذات اونچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انا النبی لا کاذب انا ابن عبد المطلب کا لفظ بولا، یہ بلا تکلف اور بلا قصد بولا، یہ دل کے ارادے سے نہیں بولا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ یہ فن ان کے لیے زیبا ہے، وہ تو محض نصیحت ہی ہے، نصیحت ہے، روشن قرآن ہے۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، تاکہ وہ اس کو زندہ ہو، تاکہ وہ اس کو جو زندہ ہے عذاب سے ڈرائے اور منکروں پر حجت تمام ہو۔ اولم یرو، کیا انہوں نے بغور نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے وہ چیزیں پیدا کی جن کو ہمارے دست قدرت نے بنایا، مثلاً چوپائے، پھر یہ ان کے مالک بنے بیٹھے ہیں۔ ان چوپایوں، ان پرندوں، ان جانوروں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ وَظَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، اور ہم نے ان کا متیع بنا دیا، سو بعض تو ان میں سے سواری کے لیے ہیں اور بعض کو یہ کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں ان سے اور فائدے بھی ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں، پھر وہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا رکھا تاکہ ان کو مدد ملے۔ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، حالانکہ وہ ان کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور خود لشکروں کے لشکر جواب دہی کے لیے حاضر کیے جائیں گے۔ جو آج دنیا میں تم غیر اللہ کو عبادت کرتے ہو، ان کو پکارتے ہو، وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ وہ تو خود لشکروں کے لشکر کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے سوال کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے حاضر کیے جائیں گے۔ فلا يحزنك قولهم، سو ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں، ہم کو معلوم ہے جو ان کے دلوں پر جو ان کے دلوں میں پنہا ہے، چھپا رکھا ہے ان کے دلوں نے، اور جو کچھ یہ اظہار کرتے ہیں۔ اولم ير الانسان، کہ انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اس کو ایک قطرہ آب سے پیدا کیا، پھر وہ کھلے بندوں جگڑنے لگا۔ وضرب لنا مثلا، اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی حقیقت کو بھول گیا، کہتا ہے کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا، وَهِيَ رَمِيمٌ، جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، کیا تم مجھ کو عاجز سمجھتا ہے دوبارہ بنانے سے، حالانکہ میں نے تم کو ایک قطرہ پانی سے پیدا کیا، تمہارے جسم کے سارے اعضاء برابر برابر بنا دیے، پس تو پوشاک پہن کر نحوت سے چلتا ہے، تو نے مال جمع کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، یہاں تک کہ جب میں نے تمہیں بہت زیادہ مال دیا تو اترانے لگا، تو نے میرے رستے پر مال خرچ نہیں کیا، جب تمہاری جان حلق کو آ پہنچی اور تو کہنے لگتا ہے میں صدقہ دیتا ہوں، اب تیرا صدقہ دینا بیکار جائے گا۔ آئس بن وائل ایک گلی سڑی ہڈی اٹھا کر لایا، کون؟ آس بن وائل ایک گلی سڑی ہڈی اٹھا کر نبی کے پاس لے کر آیا، اس کو اپنے ہاتھوں میں مسئلہ چورا چورا کر دیا، کہا اللہ کے نبی کہ اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے آیت اتار دی، کیوں نہیں؟ کہہ دیجیے وہی ان کو زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار بنایا، وہ اپنی ہر مخلوق کو جانتا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، وہ جو تمہارے لیے ہرے بھرے درختوں سے آگ پیدا کرتا ہے، پھر تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ ایسے ہی ہوتا ہے، پہلے ہمارے جو درخت ہوتے ہیں وہ سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے ہم نے تمہارے لیے آگ کا سامان بنایا، تم اس سے آگ سلگاتے ہو، وہاں سے تم حرارت حاصل کر کے تم کھانا بھی پکاتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض،
کیا وہ خدا جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان کی طرح اور پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہ خالق ہی ہے اور باخبر ہے، وہ اللہ قادر ہے، وہ دوبارہ بنانے پر قادر ہے اور وہ خالق بھی ہے۔ یعنی وہ اعلیٰ ترین ہستی جس کے ہاتھ میں فی الحال بھی اوپر نیچے کی تمام مخلوقات کی زمام حکومت ہے، وہ آئندہ بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہے۔ ہم سب اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انما امرہ اذا ارادہ، اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو وہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، سو وہ خدا جس کے قبضہ قدرت میں تمام کائنات کی بادشاہت ہے، وہ پاک ہے اور اس کی طرف تمام لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ الصافات مکیہ وہی 182 آیہ و5 رکوعات۔ سورۃ الصافات مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس میں 182 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا، قسم ہے ان کی جو قطار در قطار ہو کر صف باندھتے ہیں اور ان کی جو جھرک کر ڈانٹتے ہیں۔ حدیث مسلم میں ہے، مسلم کے اندر روایت موجود ہے، تم فرشتوں کی طرح کیوں نہیں صف باندھتے؟ صحابہ نے کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرشتے بھی صف باندھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پوری کرتے ہیں پہلی صف کو، پھر وہ دوسری صف بناتے ہیں، وہ مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے صف بنانا شروع کر دیا اور ٹہنے کے ساتھ ٹہنا، یہ اب آپ کی والی حدیث آ گئی ہے، جب نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے؟ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا ہے، ٹہنے کے ساتھ ٹہنا، ایڑی کے ساتھ ایڑی ملائیں گے تو سنت پہ عمل ہوگا۔ بخاری کے اندر یہ روایت، ابو داؤد کے اندر یہ روایت اتھینٹک روایت موجود ہے۔ تسویۃ الصفوف کی بڑی تاکید آئی ہے، تسویۃ الصفوف یعنی صفوں کو درست کرنے کی تاکید بہت زیادہ آئی ہے۔ آج کل لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن قدم سے قدم نہیں ملاتی، کہتے ہیں ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا تو فائدہ یہی ہے کہ تم پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ، قدم کے ساتھ تمہارا قدم ملے گا تو جماعت کہلائی جائے گی، ویسے تم متفرق نماز پڑھ لو وہ بہتر ہے۔ اور جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے تب اپنی تنہا کی نماز نہیں ہوتی۔ فالتالیات ذکرا، پھر ان کی جو قرآن پڑھتے ہیں، بے شک تمہارا معبود ایک ہے، رب السماوات والارض، وہ آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کی درمیانی کائنات کا، اور وہ رب ہے ہر مشرق کا۔ انا زینا السماء الدنیا بزینت للکواکب، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے رونق بخشی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ذوالجلال کہتے ہیں ہم نے آسمانوں کی زینت کن کو بنایا؟ ستاروں کو بنا دیا۔ آج لوگ ستاروں سے علم نجوم کا علم حاصل کرتے ہیں جو کہ سراسر گناہ ہے۔ نجوم کا علم گناہ ہے، جادو کا علم ہے، اور اللہ ذوالجلال کے نبی نے بھی جادو کا سیکھنا کفر کہلایا ہے۔ نجومیوں وغیرہ سے خبریں پوچھنی اور فالے شگون وغیرہ معلوم کرنا یہ سارا حرام ہے۔ آج کل لوگ جو ہوتے ہیں 12 مہینے ہوتے ہیں، اسد ہے کسی کا، کچھ نہ کچھ مہینے ہوتے ہیں 12 مہینے، جو لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں۔ آج تو نجومی نے وہ ڈائری بنا دی ہوئی ہے، جو اسد مہینے میں پیدا ہوا یعنی اکتوبر میں، دسمبر میں، جنوری میں اس کی قسمت ایسی ہوگی۔ اکثر لوگ وہاں سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے اندر اخلاق کتنا ہے، ہمارا مستقبل میں کیا ہوگا، تو ایسا شرک ہے، ایسا شرک اور حرام ہے علم نجوم کا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ستاروں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ آسمانوں کی زینت ہو، لیکن تم نے صرف نجوم کا فائدہ لے لیا، اور جو کہ حرام ہے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہر شیطان سرکشی سے محفوظ بھی رکھا ہے۔ لا يسمعون، وہ ملائے اعلیٰ کی کوئی بات نہیں سنتے، یعنی بڑے بڑے فرشتوں کی، اور ہر طرف ان کو مار پڑتی ہے۔ کن کو؟ ان شیطانوں کو جو زمین سے آسمان تک چڑھتے ہیں اور آسمانوں پر کان لگا کے اللہ کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہوتے ہیں تو ان کو فرشتے کیا دیتے ہیں؟ ان کو اللہ تعالیٰ آگے پڑھتے ہیں دحوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، انگاروں کی مار اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو کہ جپٹ کر کوئی چیز اچک لے جائے اس کے پیچھے شہاب ثاقب ڈالا جاتا ہے، ان کو شعلے مارے جاتے ہیں، وہ فرشتے آسمان سے ان پر شعلے برساتے ہیں جو ان کو آ کر لگتے ہیں۔
वस्तफ्तिहिम अहुम अशद्दु खल्कन अम्मन खलकनाह। सो उनसे पूछिए कि इनका पैदा करना दुश्वार है या इन चीज़ों का जिनको हमने बनाया है। हमने इनको चिपकने वाले गारे से बनाया है। मिन तीनिल लाज़िब बल अजिब्ता व यस्खरून, बल्कि आप तो ताज्जुब करते हैं और मजाक उड़ाते हैं। व इज़ा ज़ुक्किरू ला यज़कुरून, और जब उनको समझाया जाता है तो वो नहीं समझते, और जब वो कोई निशानी देखते हैं तो हंसी में उड़ा देते हैं और कहते हैं कि ये तो खुली जादूगरी है। ऐज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ाबन, क्या जब हम मर जाएंगे, मट्टी और हड्डियां हो जाएंगे तो हम दोबारा उठाकर खड़ा किया जाएगा हमको क्या? अब आबाउन अव्वलून, क्या हमारे अगले बाप दादाओं को उठाया जाएगा? कह दीजिए नाम व अंतुम दाहिरून, हाँ और तुम सब जलीलो ख्वार होगे। आज तुम दुनिया में दोबारा जीकर उठने का इनकार करते हो, लेकिन कल क़यामत के रोज जब उठोगे तो किस हाल में होगे? जलीलो ख्वार होगे। फइन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा, सुनो वो उठाना तो सिर्फ एक झिड़क देना है, झिड़क देना है, डांटना है, तो वो उसी वक्त देखने लगेंगे। वक़ालू या वैलना हाज़ा यौमुद्दीन, और कहेंगे हमारी कमबख्ती, जिज़ा का दिन आ गया। हाज़ा यौमुल फस्ली, ये यही वही फैसले का दिन है जिसको तुम जुटलाते थे। उहशुरुल लज़ीना, ज़ालिमों को और उनके हम मुशरबों को और तमाम इन बुतों को जमा करो जिनकी वो पूजा किया करते थे अल्लाह को छोड़कर, और फिर इन्हें जहन्नुम के रास्ते पर डाल दो। वाकिफूहुम इन्नहुम मसऊलून, और इनको ठहराओ क्योंकि इनसे पूछा जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत उस्मान बिन ज़ायदा से रवायत है, फरमाते हैं इंसान से उसके साथियों के मुतालिक सवाल किया जाएगा, फिर उनसे पूछा जाएगा कि क्यों आज एक दूसरे की मदद क्यों नहीं कर रहे? तुम दुनिया में एक दूसरे पर बड़े फ़ैदा थे, बड़ी दोस्तियों का दावा करते थे, हम तुमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, आज तुम एक दूसरे की मदद क्यों नहीं कर रहे? वो क्या कहेंगे? यानी खिलाफ शरा अमूर में एक दूसरे का साथ दुनिया में तुम दिया करते थे, यानी अब अज़ाब इलाही से एक दूसरे को क्यों नहीं छुड़ा सकते? अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा मुशरिकों ज़ालिमों को ठहरा दो, उनसे हिसाब लेना है मुझे। रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदमी हिल ना सकेगा जब तक उससे 4 बातें ना पूछ ली जाएंगी। कौन सी 4 बातें? कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी उम्र किस काम में सर्फ की? अल्लाह ताला ने उम्र दी है हमें, अल्लाह पूछेगा। अल्लाह ताला इन 4 सवालों के बगैर किसी को भी जाने नहीं देगा कि तुम्हें मैंने उम्र दी, तुमने वो उम्र कहाँ गुजार कर आए? तुम दुनिया के कामों में गुजार आए या 24 घंटों में से कोई 2 घंटे मेरे कुरान के क्लास में भी तुमने सर्फ किए? अगर तो सर्फ किए होंगे तो अल्लाह को तो हम जवाब दे देंगे, अगर ना सर्फ किए होंगे तो वहां पर तो हम फिर नाकाम हो जाएंगे अपने सवाल में। नंबर 2 क्या है? इल्म पर अमल किया या नहीं? जो मैंने तुम्हें इल्म अता किया उस पर अमल करने की कोशिश कहाँ तक करते रहे? हाँ फितनों का दौर है, अमल करना बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन भी तो नहीं है। नंबर 3 क्या है? माल किस तरह कमाया और कहाँ खर्च किया? अल्लाह ताला कहते तो मैंने जो माल लिया खर्च कहाँ से किया और लगाया फिर कहाँ पर? नंबर 4, जिसम काम किस में, यानी तुमने जो मैंने तुम्हें जिसम अता फरमाया और तुमने उसका पुराना कहाँ पर किया? हमारा जिसम अभी तंदुरुस्त है, ठीक है, चल फिर सकते हैं, अभी हमारा जिसम बिल्कुल ठीक है, हमारे अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद दिया हुआ है। अल्लाह ताला पूछेंगे मैंने तो जो तुम्हें जिसम अता फरमाया उसको तुम पुराना कहाँ पर करके आए हो? ये अल्लाह ताला 4 सवाल पूछेंगे, फिर तब तक इंसान वहां पर खड़े रहेंगे जब तक इन 4 सवालों का जवाब नहीं देंगे वहां से नहीं जाएंगे। मालकुम ला तनासरून, अब तुम्हें क्या हुआ कि तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते, बल्कि वो आज के दिन शर्म के मारे सर झुकाए होंगे। वक़बला बअज़ुहुम अला बअज़िन यतसाअलून, और उनमें से बाज़ की तरफ मुंह करके पूछेंगे क़ालू इन्नकुम कुंतुम तातूना अनिल यमीन, कहेंगे तुम तो हमारे पास दाहिनी तरफ से आया करते थे। वो जवाब में कहेंगे बल्कि तुम तो मानने वाले ही ना थे। वमा कान लना अलैकुम मिन सुल्तान, हमारा तुम पर कोई जोर न चलता था बल्कि तुम खुद एक सरकश कौम थे। फ़हक़्क़ अलैना क़ौलु रब्बिना इन्ना लज़ाइक़ून, सो हमारे सबके हक में हमारे परवरदिगार की तरफ से बात साबित हो गई क्या कि हमको जरूर अजाब का मजा चखना होगा। फ़अग़वैनाकुम इन्ना कुन्ना गावीन, हमने तुमको गुमराह किया जिस तरह हम खुद भी गुमराह थे। सो इस रोज़ अजाब में वो सब के सब शरीक होंगे। जो दुनिया में रईस या शैतान अपने ताबेदारों को अपने पीछे लगाते हैं
کل قیامت کے روز وہ ان کو ان سوالوں کا جواب دیں گے۔ نمبر ایک یہ کہ تم کب مومن تھے؟ آج دنیا میں جو مشرک ہیں، جو پیر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جن لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کل قیامت کے روز ان سے پوچھیں گے کہ تم نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا۔ وہ ان کے سوالوں کا جواب دیں گے کہ تم کب مومن تھے جو ہم نے تم کو ایمان سے نکال کر کفر میں داخل کر دیا، بلکہ تم تو پہلے ہی کفر پر تھے اور اسی پر قائم رہے۔ نمبر 2، دوسرا یہ کہ ہم پر کچھ تسلط اور غلبہ نہ تھا، ہم نے زبردستی کافر بنایا ہے، یعنی کہ ہم پر کچھ تسلط نہیں تھا بلکہ تم تو زبردستی ہمارے کفر میں داخل ہو گئے۔ آج یہ جو پیر ملا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمیں ہمارے گھروں سے لینے آتے ہیں کیا؟ کبھی کوئی لینے آیا؟ نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ یہ کل قیامت کے روز کہیں گے کہ تم ہمارے پاس خود چل کے آیا کرتے تھے، ہم تمہیں خود لینے نہیں تھے جایا کرتے۔ تب انسان لاجواب ہو جائے گا، واقعی ہم تو خود جایا کرتے تھے۔ نمبر 3، تیسرا یہ کہ تم خود سرکش تھے، کفر اور گمراہی میں حد سے گزر گئے تھے۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہم پر ثابت ہو گئی، یعنی وہ جو اللہ نے شیطان کو کہا تھا کہ تجھ سے اور تیرے تابع داروں سے جہنم کا بھر دوں گا، سو سچ ہو گیا۔ اللہ نے تمہارے ساتھ اور ہمارے ساتھ جہنم کا بھرنا ہے۔ پانچواں یہ کہ ہم نے صرف تمہارے کفر اور گمراہی کو اچھا کر کے دکھایا، تم نے اپنے خوشی اور اختیار سے ہمارا کہنا مان لیا۔ ہم گمراہ تھے، چاہتے تھے کہ تم بھی ہمارا ساتھی بن جاؤ، آج تم ہمارے ساتھی بن کے ہمارے ساتھ جہنم میں جا رہے ہو۔ اس دن سارے کے سارے انکار کر دیں گے۔ یہ ہے آج کے شریکوں کا حال، جن کو انسان دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر پکارتا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، گناہگاروں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو وہ تکبر کا اظہار کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے معبودوں کے دیوانے شاعر کی خاطر چھوڑ دیں، وہ دیوانہ ہے بلکہ حق لے کر آیا اور گزشتہ رسولوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں میرا نبی دیوانہ نبی نہیں ہے، وہ مجنون نہیں ہے، بلکہ وہ تو سچا دین لے کر آیا، وہ تو حق لے کر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا مجھے اللہ کا حکم ہے کہ لوگوں سے لڑائی کرو جب تک کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہنا شروع کر دیں۔ پھر کیا کہا؟ حق مجھے کیا ملا؟ کلمہ توحید ملا۔ نمبر آگے کیا ہے؟ انکم لذائق العذاب العلیم، تم کو بے شک دردناک عذاب چکھنا ہوگا، تم نے دنیا میں لا الہ الا اللہ نہیں کہا، اس کے بدلے میں وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسی کا بدلہ تم کو ملے گا۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو اللہ کے مخلص بندے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رزق مقرر ہے۔ فواکہ وہم مکرمون، یعنی میوے اور وہ عزت سے رہیں گے۔ فی جنات النعیم، آرام اور آسائش کے باغوں میں، تخت پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، ان پر ایک شراب لطیف کا دور چلایا جائے گا۔ بیضاء لذۃ للشاربین، جو بڑی سفید اور صاف اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی ایسی شراب طہور پلائے گا انشاءاللہ جنت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والوں میں سے جو شخص سب سے کم درجہ کا ہوگا اس کا مقدر اور مرتبہ دیکھیے، 10,000 خادم اس کی خدمت میں اس کے آگے پیچھے کھڑے رہیں گے۔ سبحان اللہ، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک رکابی سونے کی ہوگی، رکابی کہتے ہیں پیالی کو، کٹوری کو، اس کے ہاتھ میں سونے کی کٹوری ہوگی، ان کے ہاتھوں میں چاندی کی کٹوریاں ہوگی، ہر رکابی میں جدا جدا قسم کا کھانا اور پھل ہوگا، اور ہر ایک میں پہلے جیسی لذت اور خوشبو نہیں ہوگی، بلکہ جہاں سے کھانا شروع ہوتا ہے تب بھی وہی لذت ہوگی، جب کھانا ختم ہوگا تب بھی وہی لذت ہوگی۔ آج ہمارے دسترخوانوں میں کوئی کھانا رکھا جاتا ہے، ایک دم سے جب اوپر سے اس کو پیپر کو پیچھے کرتے ہیں، ڈھکن اٹھاتے ہیں تو خوشبو کتنی پیاری ہوتی ہے، تھوڑی دیر بعد وہ خوشبو ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں وہ جنت ایسی جنت نہیں، اس کے شروع والی بھی لذت وہی ہوگی، آخر والی بھی خوشبو وہی ہوگی، ہر ایک میں جیسی لذت اور خوشبو شروع میں ہوگی وہی آخر میں ہوگی۔ پھر کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جنتیوں کو نہ تکلیف ہوگی
نہ ان کو وہاں پر کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ پیشاب آئے گا، نہ پخانہ آئے گا، کسی قسم کی کوئی کثافت اور نجاست نہیں ہوگی۔ وہ عیش و آرام سے وہاں پر ہنسی خوشی زندگی بسر کریں گے، آمنے سامنے بادشاہوں کی طرح تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ارزقنا اللہ تعالی برحمت، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ایسے میٹھے میوے کھلانا، اللہ ہمیں ایسی جنت میں داخل فرمانا، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، ان پیالوں کے پینے سے نہ سر پھرے گا اور نہ کوئی انسان کو بیہودہ انسان بات کر سکے گا۔ ویسی شراب طہور ہوگی۔ آج دنیا میں انسان شراب پیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نشہ ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے، کیا آتی ہے اور انسان بیہودہ باتیں شروع کر دیتا ہے۔ جنت میں جو شراب ہوگی وہ ان چاروں سے پاک ہوگی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ کَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، گویا کہ وہ انڈوں کی طرح ہے جو چھپائے رکھے ہوں۔ سبحان اللہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی حوریں عین کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا موٹی موٹی آنکھوں والیاں جن کی آنکھوں کی سفیدی سرخی نما ہو مثل چیل سفید رنگ کے، یعنی کہ اتنی خوبصورت ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی کأنہن بیض مکنون کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ایسے نازک بدن والیاں ہوں گی جیسے انڈے کے چھلکے کا اندرونی پردہ ہوتا ہے، یعنی نہایت لطیف جلی ہوتی ہے، ایسے بدن ان کے ہوں گے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے باریک بدن عطا فرمائیں گے، اتنی باریک جلی ہوگی جو دنیا میں نیک اعمال کرتے ہوں گے اللہ ان کو بیض مکنون بنا دیں گے۔ ان کے جسم کے اندر سے ان کے ناڑے ان کی نالیاں نظر آئیں گی، پانی پیئیں گے تو حلق سے پانی جاتا ہوا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم کو ایسا جسم عطا فرمائے۔ پھر کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا یعنی میری پہلی جماعت جنت میں داخل ہونے والے کے چہرے ایسے روشن اور چمکتے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ دوسری جماعت کے ایسے چہرے روشن ہوں گے جیسے چمکتا ہوا تارا ہوتا ہے۔ ہر شخص جنتی کے لیے دو دو بیویاں ایسے حسین اور خوبصورت ہوں گی جن کے بدن کی چمک دمک 70 لباسوں سے باہر تک معلوم ہوگی۔ اگر ان کے جسم پر 70 بھی لباس پہنا دیے جائیں تو ان کے جسم کا نور پھر بھی عیاں ہو رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ہوگا وہ منظر۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر ان میں سے بعض سے متوجہ ہو کر پوچھے گا، کیا کہے گا؟ ان میں سے کہنے والا کہے گا میرا ایک ساتھی تھا جو کہا کرتا تھا کیا تو یقین کرتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہمیں بدلہ ملے گا؟ قال هل انتم مطلعون، وہ کہے گا کیا تم جان کر اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ سو وہ دیکھے گا تو اس کو دوزخ میں پڑا پائے گا۔ یعنی جہاں دنیا میں وہ اپنے ساتھی کو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا ایسا ساتھی تھا، کل قیامت کے روز جب وہ جنت میں چلا جائے گا تو کہے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں میرا ایک ایسا ساتھی تھا جو کہا کرتا تھا کہ انسان نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، تو اللہ تعالیٰ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو دکھائیں گے کہ وہ دیکھو وہ جہنم میں پڑا ہوا ہے۔ قالت اللہ، وہ کہے گا با خدا تو مجھے گڑھے میں ڈالنے لگا تھا لیکن میں نے تیری بات دنیا میں نہ مانی۔ ولولا نعمت ربی، اگر خدا کی مہربانی مجھ پر نہ ہوتی تو میں ان میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے ہیں۔ کیا اب ہم نہیں مریں گے بجز پہلی موت کے اور نہ ہم کو عذاب ہوگا؟ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی ہی چیز کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ کیسی چیز کے لیے؟ جنت کے لیے۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ بہتر دعوت ہے یا تھور کا درخت ہے؟ ہم نے اس کو ظالموں کے لیے بجائے آزمائش بنایا۔ وہ ایک ایسا درخت ہے تخرج فی اصل الجحیم، جو دوزخ کی جڑ سے نکلتا ہے۔ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کا خوشہ ایسا ہے جیسے سانپ کے سر ہوتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے خوشے ہیں جیسے سانپ کے سر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی مہمانی کا ذکر فرمایا، کیا کہا؟ جب جنتیوں کی مہمان نوازی ہوگی تو وہاں پر جہنمیوں کی بھی ہم مہمان نوازی کیسے کریں گے؟ دوزخی بھوک سے بے قرار ہوں گے، یہی شجرۃ الزقوم کھانے کو دیا جائے گا۔
आखिरत में उसको खाएंगे और गले में फंसेगा। एक अजाब ये भी होगा कि यह खराब करना दुनिया में, ये कि सुनकर गुमराह होते हैं सबज दरख्त और ज़ोज़ख में। अल्लाह ज़ुल जलाल कहते हैं दुनिया में वो भी ज़क़ूम का दरख्त ऐसा है, दुनिया में अगर हम उसको बेच दें तो दुनिया के सारे समुद्रों में अगर उसका एक कतरा पड़ जाए तो वो ज़मीन के तमाम लोगों की खुराक खराब हो जाए, क्योंकि हमारी खुराक पानी से बनती है। यानी अगर ज़क़ूम का एक कतरा हम समुद्रों में फेंक दे तो सारा समंदर जहर बन जाए, वो इतना कड़वा है। इसका हाल है जिसकी खुराक ही यही है, अल्लाह उसका हाल क्या होगा जिसको जहन्नुम में अल्लाह ताला ज़क़ूम खिलाएगा। फिर क्या होगा? फ़इन्नहुम लाकिलूना मिन्हा फ़मालिऊना मिन्हल बुतून, सो इनको ये खाना होगा और उससे पेट भरना होगा, फिर उनके लिए इस पर खोलते हुए पानी को पिलाया जाएगा। सुम्मा इन्ना मरजिअहुम इलल जहीम, फिर इनका ठिकाना दोज़ख की तरफ होगा। उन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह पाया, फिर ये भी उनके पीछे पीछे लपके जा रहे हैं। वलक़द ज़ल्ला क़ब्लहुम अक्सरुल अव्वलीन, अलबत्ता इनसे पहले अगलों में अक्सर गुमराह थे और उनमें भी हमने अलबत्ता डरा यानी डर सुनाने वाले भेजे थे। इनसे पहले अगर इनके बाप दादा गुमराह थे तो हमने उनमें भी नबी ज़रूर भेजे थे जिनको डराते। फंजुर कैफ़ा कान आक़िबतुल मुनज़रीन, सो देख लीजिए इन लोगों का अंजाम कैसा हुआ जिनको डराया गया था बजस अल्लाह के बंदों के जो मुखलिस थे। और नूह अलैहि सलाम ने हमको पुकारा तो हम कैसे अच्छे फरियाद रस हैं। वनज्जयनाहु, नूह अलैहिस्सलाम ने हमें एक दफ़ा ही पुकारा, रब्बी अन्नी मग़लूबुन फंतसिर। नूह अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम की शरारतों से तकलीफों से तंग आ गए तो कहने लगे अल्लाह 950 साल तबलीग की, अब तबलीग नहीं होती। रब्बी अन्नी मग़लूबुन फंतसिर, अल्लाह ने फौरन से कह दिया ऐ नूह मैंने तेरी मदद की। अल्लाह ज़ुल जलाल ने हौलनाक तूफान के वक़्त उनकी हिफाजत की, तन्हा उनकी औलाद से ज़मीन को आबाद किया, रहती दुनिया तक उनका जिक्र खैर लोगों में बाकी छोड़ा। चनाचा आज जब तक खलकत है उन पर सलाम भेजती रहेगी। क्या कहा? वनज्जयनाहु वअहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम, और इसको और उसके अहल को हमने सख्त तकलीफ से बचा लिया और हमने उसकी नस्ल ही को बाकी रखा, पीछे आने वाली नस्लों में हमने उसके लिए छोड़ा कि दुनिया में नूह अलैहिस्सलाम पर सलाम हो। आइसाए लोग नूह अलैहिस्सलाम पर सलाम भेजते हैं। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह लोगों को नेकोकार लोगों को बदला देते हैं, बेशक वो हमारे ईमानदार बंदों में से था। सुम्मा गरक़नल आखरीन, फिर हमने दूसरों को तूफान में गर्क कर दिया। किनको? जिन्होंने उनको जुटलाया था, ईमान ना लेकर आए थे। व इन्ना मिन शियातिही इब्राहीम, और बेशक इसकी जमात में से इब्राहीम भी थे। याद करो जब वो अपने रब के पास कल्बे सलीम लेकर आए। कल्बे सलीम किस दिल को कहते हैं? जो सलामत वाला दिल होता है, जिसके दिल में अल्लाह की तौहीद होती है, जिसके दिल में सच्चा दीन होता है, जिसके दिल में अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करने की ख्याल और तमन्ना नहीं होती, वो कल्बे सलीम होता है। जिसके दिल के अंदर आखिरत का, क़यामत के आने का यकीन हो, कल क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला मुर्दों को उठाएगा, वो कल्बे सलीम है। अल्लाह हम सबको कल्बे सलीम अता फरमाए। इस क़ाल लिअबीही व क़ौमिही माज़ा तअबुदून, जिस वक़्त उन्होंने अपने बाप और अपने कौम से पूछा कि तुम किस चीज़ की इबादत करते हो, क्या झूठ मूठ के मबूदों को अल्लाह के सिवा चाहते हो। फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, तो तमाम जहान के परवरिश करने वाले रब की निस्बत तुम्हारा क्या ख्याल है। सो उन्होंने सितारों की तरफ देखा, कहने लगे कि मैं बीमार हूँ। फतवल्लौ अन्हु मुदबिरीन, चुनाचा वो लोग उनको छोड़ कर चल दिए। अब यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला, लेकिन जो झूठ अल्लाह के राह के लिए बोला जाए वो झूठ तस्लीम नहीं होता। इब्राहिम कहते मैंने अपनी ज़िंदगी में 3 झूठ बोले, उसके अलावा मैंने कोई झूठ नहीं बोला। फराग़ इला आलिहतिहिम फ़क़ाल अला तअकुलून, तो ये उनकी बुतों में जा घुसे और पूछा कि हम कुछ खाते क्यों नहीं। क्या पूछा? अला तअकुलून, तुम कुछ खाते क्यों नहीं। मा लकुम, क्या बात है जो तुम बोलते भी नहीं हो। फराग़ अलैहिम ज़रबन बिल यमीन, फिर जोर से उनको तोड़ने फोड़ने लगे। तब वो लोग उसकी तरफ दौड़ते हुए आए। क़ाला तअबुदूना मा तनहितून, उन्होंने पूछा क्या तुम उनकी इबादत करते हो जिनको अपने हाथों से तराशते हो, हालांकि अल्लाह ने तुमको और जो तुम बनाते हो सबको पैदा किया। उन्होंने कहा उसके लिए एक भट्टी बनाओ, फिर इसे इस आग में झोंक दो। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद का प्रचार किया तो लोगों ने, नमरूद ने इनको आग में डलवाया।
ساری ترکیب پیچھے ہم پڑ چکے ہیں، کیسے کیسے ان کو ڈالا گیا، ان کو آگ میں ڈالا گیا. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. غرض انہوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہا، سو ہم نے انہیں کو نیچا دکھایا. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ. اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ مجھے سیدھی راہ دکھائے گا. رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ. اے میرے اللہ مجھے بھی نیک بیٹا عطا کر. سو ہم نے اس کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت عطا فرمائی. کیسا بیٹا تھا؟ اسماعیل عطا فرمایا. فلما بلغ معه السعي. پھر جب وہ جوان ہوا تو ابراہیم نے کہا اے میرے پیارے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، سو تیری رائے کیا ہے؟ اس نے کہا اے ابا تفعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ملا ہے کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلما وتلہ للجبین. پھر جب ان دونوں نے خدا کا حکم مان لیا اور باپ نے اس کو منہ کے بل کر آیا اور ہم نے اس کو پکار کر کہا ابراہیم تو نے واقعی خواب کو سچ کر دکھایا، ہم اس طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین. واقعہ یہ ایک ظاہر آزمائش تھی اور ہم نے اس کے بدلے میں ذبح کرنے کے لیے ان کو ایک بڑا موٹا جانور عطا فرمایا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور پیچھے آنے والے لوگوں میں ہم نے اس کے لیے یہ چھوڑا کہ ابراہیم پر سلام ہو. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اس طرح ہم نیکوکاروں کو بدلا دیتے ہیں. آج ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی بیچتے ہیں، بالکل بیچتے ہیں، ہر نماز میں ہم بیچتے ہیں. اللہ ذوالجلال نے کہا میں نے اگر بڑھاپے میں اگر بیٹا عطا فرمایا آزمایا تو آزمائش پہ پورا اترے تو میں نے کیا کیا؟ میں نے قیامت تک کے لیے ابراہیم پر سلامتی کو سامان بنا کر بھیجا. کیا کہا کہ لوگوں تم نے سلام علی ابراہیم، جہاں میرے پیارے نبی پر سلامتی کی دعا کرنی ہے وہاں ابراہیم پر بھی سلامتی کی دعا کرنی ہے. یہ اس صبر کا صلہ تھا جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا. انہو واقعی یہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی جو پاک باز پیغمبروں میں سے ہوں گے. یعنی دونوں بیٹوں سے بہت اچھی اولاد پھیلی. اسحاق کی اولاد میں نبی گزرے بنی اسرائیل کے، اور اسماعیل سے کون سے نبی آئے؟ عرب کی اولاد پیدا ہوئی جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. وبارکنا علیہ والا اسحاق. ہم نے اس کو اور اسحاق کو برکت دی اور ان دونوں کی اولاد میں نیکوکار بھی ہیں اور اپنے لیے صریح طور پر ظلم کرنے والے بھی ہیں. اور بے شک اپنے موسیٰ اور ہارون پر احسان عظیم کیا. ونجیناہ. اور ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دی. یعنی نیکی کرنے والا اپنے عمل میں ایمان اور توحید کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اور ظلم کرنے والا کیا ہے؟ وہ اپنی جان پر کیسے ظلم کرتا ہے؟ کفر، شرک اور گناہوں کے ساتھ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. بڑی سختی، یعنی لڑکوں کو قتل کرنا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دینا، یہ تھا. ہم نے موسیٰ اور ہارون کے بنی اسرائیل پر یہی تھا نا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے اور لڑکوں کو قتل کروا دیتے. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبُونَ. اور ہم نے ان کی اولاد ان کی مدد کی سو یہی غالب آئے. اور ہم نے ان دونوں کو ایک روشن کتاب دی اور ہم نے ان دونوں کو سیدھی راہ دکھائی اور ہم نے ان کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ بات چھوڑ دی سلام علی موسیٰ و ہارون. موسیٰ اور ہارون پر سلامتی ہو. آپ سب ذرا جاگ کے بیٹھیے، سب ذرا جاگ کے بیٹھیے. لگتا ہے آپ زیادہ قرآن میں ڈوب جاتے ہیں نا، مست ہو کے سنتے ہیں اس لیے قرآن زیادہ اثر شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ پہ مدہوشی طاری ہو جاتی ہے. یہ ٹیک شیک چھوڑ دیں ذرا، یہ پیچھے سے اپنی کمر کو بھی سیدھا کر لیں، پھر انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی. اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے. اللہ آپ کو اس کے بدلے جنت میں اللہ علیشین میں بہت بہترین محلات عطا فرمائے گا انشاءاللہ. جو ڈبل شفٹ لگاتے ہیں، صبح بھی سنتے ہیں اب بھی سنتی ہیں، اللہ آپ کی ساری محنتیں رائگاں نہیں جانے دے گا انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے.
इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, बेशक हम इस तरह नेकोकारों को बदला देते हैं। वाकई वो दोनों हमारे ईमान वाले बंदों में से थे। कौन कौन? मूसा और हारून। व इन्ना इलियास लमिनल मुरसलीन, और बेशक इलियास यकीनन रसूलों में से था। जब उसने अपनी कौम से कहा कि तुम क्यों खुदा की नाफरमानी के नताज और अवाक़िब से नहीं डरते? क्या तुम बाल को पुकारते हो? बाल बुत का नाम था, ये इसको पुकारा करते थे। और अहसनुल खालिकीन को छोड़ देते हो। अल्लाह रब्बकुम व रब्ब आबाइकुमुल अव्वलीन, यानी अल्लाह को जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादाओं का रब है, तुम उस अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह के सामने क्यों सर को झुकाते हो? फकज़्ज़बूहु फइन्नहुम लमुहज़रून, फिर उन्होंने इसको जुटला दिया, सो उनको पकड़कर हाजिर किया जाएगा। सिवाय इन लोगों के जो हमारे मुखलिस बंदे हैं, हमने उसके लिए पीछे आने वाले लोगों में ये बात छोड़ दी। सलामुन अला इलियासीन, कि इलियास पर सलाम हो। इन्ना कज़ालिका, इसी तरह हम नेकोकारों को जज़ा दिया करते हैं। इन्नहु मिन इबादिनल मुअमिनीन, बेशक वो हमारे ईमान वाले बंदों में से थे। व इन्ना लूतन मिनल मुरसलीन, और बेशक लूत रसूलों में से था। यानी याद करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त हमने लूत को और उसके अहल को अजाब से निजात दी, और जिन्होंने इसको ना माना इनको हमने हलाक कर दिया। और साफ साबित हुआ कि लूत पैगंबर थे। इस नज्जैनाहु व अहलहु अजमईन, जबकि हमने इसको और उसके अहल वयाल सबको निजात दी, बजस एक बुढ़िया के जो पीछे रहने वालों में से थी। फिर हमने औरों को हलाक कर दिया, और तुम यकीनन सुबह के वक्त उनकी बस्तियों को ऊपर से गुजरते हो। यानी जो कौम लूत की बस्तियां उल्टी पड़ी हुई थी, आज तुम जब शाम में जाते हो तो वो बस्तियां आज भी वीरान हैं, तुम्हें नजर आएंगी। व इन्नकुम लतमर्रूना अलैहिम बिमुस्बिहीन, व बिल्लैल, रात को भी तुम क्यों नहीं समझते। व इन्ना यूनुस मिनल मुरसलीन, और यूनुस अलैहिस्सलाम भी यकीन रसूलों में से था। जब वो भाग कर भरी हुई किश्ती के पास आया, फिर कुरान अंदाजी की गई तो वही मुल्जिम निकला, फिर उसको मछली ने निगल लिया। हालत ये थी कि वो समझ शर्मसार था। फिर अगर वो तस्बीह ना करता तो उसके पेट में क़यामत तक पड़ा रहता। जब इंसान नेक अमाल करता है ना, वो नेक अमाल जब उस पर कोई आफत कोई परेशानी आती है तो वो नेक अमाल उसके आगे आकर ढाल बन जाते हैं, वो उसको उस परेशानी से बचा लेते हैं। ऐसे ही जब यूनुस अलैहिस्सलाम पहले अल्लाह के नेक बंदे थे, जब इनको मछली ने निगला अपने पेट में, ये कैसे मछली में गए, यानी मछली के पेट में कश्ती दरिया में चक्कर खाने लगी। जिस कश्ती में बैठे कौम वालों से तंग आकर ये कश्ती में चले गए, कश्ती दरिया के चक्कर में आ गई। लोगों ने कहा इसमें कोई गुलाम अपने मालिक से भागा हुआ है। हर एक के नाम पर पूरा निकाला तो यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। फिर इनको सजा थी कि इसको समुंदर के नजर कर दिया जाएगा। यूनुस अलैहिस्सलाम को फिर समुंदर में डाल दिया गया। जब उनको मछली ने निगला तो मछली के निगलने के बाद अल्लाह ताला से उन्होंने कौन सी दुआ की थी? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह से ये दुआ करते रहे तो अल्लाह ज़ुल जलाल ने कहा कि इनका जो ताल्लुक मेरे साथ कायम था, उस ताल्लुक की वजह से मैंने इनकी एक ही दफ़ा में आवाज़ को सुन लिया और उनका मैंने मछली के पेट से निकाल दिया। अगर ये नेक ना होते तो इनको मैंने क़यामत तक मछली के पेट में ही रखना था। क्या पता चला कि नेक आमाल जो इंसान करता है वो परेशान वक़्त के लिए आगे ढाल और उसके लिए परछावां बन जाते हैं। फिर क्या कहा? फनबज़नाहु बिल-अराई वहुवा सक़ीम, बाद हमने उसको मैदान में डाल दिया और वो बीमार था। जब मछली के पेट से निकले तो बीमार निकले, और हमने इस पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया। इनके कद्दू का दरख्त उगाया था अल्लाह ताला ने, समंदर के किनारे इसको खाया उन्होंने तो वो सेहतियाब हो गए। फिर हमने इसको 1 लाख या इससे भी ज्यादा आदमियों की तरफ भेजा, सो वो ईमान ले आए, और हमने इन सबको एक वक्त तक फवायद दुनिया से बेहरावर किया। तो उनसे पूछिए क्या तेरे रब के लिए बेटियां हैं और उनके लिए बेटे? मुशरिकीन कहा करते थे ना अल्लाह के लिए बेटियां हैं और उनके लिए बेटे। अल्लाह ने पूछिए उनसे मेरे प्यारे नबी, अम खलक़नल मलाइकता इनासन व हुम शाहिदून, क्या हमने फरिश्तों को औरतें पैदा किया है और वो देख रहे थे? सवाल है, अला खबरदार, यकीनन ये झूठ कह रहे हैं, अल्लाह पर बहतान बांध रहे हैं। वलदल्लाहु, कि अल्लाह के यहाँ औलाद है और ये कतन झूठ है, अल्लाह औलाद से बरी और पाक है। अस्तफल बनाती अलल बनी, क्या उसने बेटियों को बेटों से ज्यादा पसंद किया है? मालकुम कैफा तहकुमून, नहीं किया गया।
نہیں کیا گیا، ہو گیا ہے، تم کس طرح کے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، تو کیا تم پھر سمجھتے نہیں ہو؟ ام لکم سلطان مبین، یا کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، اگر ہے تو اپنی کتاب لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اللہ اور جنوں میں رشتہ قائم کیا، اور جنوں کو یقیناً معلوم ہے کہ ان کو پکڑ کر حاصل کیا جائے گا۔ یاد رکھو اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین، بجز ان کے جو اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ سو تم اور جن کو تم پوجتے ہو کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے مگر اسی کو جو جہنم میں جانے والا ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک کا درجہ مقرر ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور ہم صف بستہ کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے نیک ہیں، وہ اللہ کے سامنے صف بستہ کھڑے رہتے ہیں، وہ تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں وہ چیزیں جو تم نہیں دیکھتے اور سنتا ہوں وہ چیزیں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان جب چڑ بولتا ہے اور ایسی حالت میں اس کو چڑچڑانا ہی چاہیے، کیونکہ تمام آسمان میں 4 انگشت بھی جگہ ایسی نہیں جس میں کوئی فرشتہ سجدہ میں سر نہ رکھے ہوئے ہو۔ قسم ہے اللہ کی، اگر تم کو وہ حالات معلوم ہو جائے تو تم تھوڑے ہنسو اور بہت زیادہ رونا شروع کر دو۔ تم اپنے بستروں پر بیویوں کی کوئی لذت باقی نہ رہے تم کو، اور تم گھبرا کر جنگلوں میں نکل جاؤ اور چیختے چلاتے رہو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم سب اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ لوگ کہا کرتے تھے، اگر ہمارے پاس ہمارے لوگوں کا پہلے لوگوں کو کوئی تذکرہ ہوتا تو ہم اللہ کے مخلص بندے ہوتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پھر یہ لوگ اس کا انکار کرنے لگے، سو اب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ اور بے شک ہمارا حکم ہمارے ان بندوں کے لیے جو پیغمبر ہیں پہلے سے مقرر ہو چکا ہے، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ انہی کی مدد کی جائے گی۔ جو لوگ دنیا میں میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی پیروی کیا کرتے تھے، کل قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج میں انہیں کی مدد کروں گا۔ لَقَدْ سَبَقَتْ وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، سواب چندے ان کی روگردانی سے اعراض فرمائیں اور ان کو دیکھتے رہیں گے، یہ بھی ان قریب دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کا جلدی تقاضا کرتے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ، پھر جب وہ ان کے روبرو اترا تو ان لوگوں کے لیے جن کو ڈرایا گیا ہے یہ بہت بری صبح ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اور آپ چندے ان سے آراز کریں گے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھتے رہیے یہ بھی ان قریب دیکھ لیں گے۔ آپ کا رب جو عظمت والا ہے ان سب باتوں سے پاک ہے جو بیان کرتے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور رسولوں پر سلام ہو اور تمام حمد و ثنا اسی اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ لے آئے ادھر کر دیں، اس کو ذرا ٹائٹ کر دیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصاف، سورۃ الصاد مکیہ، وہی 87 آیۃ و5 رکوعات۔ سورۃ الصاد مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس میں 88 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کا سہارا دے دے۔ صاد والقرآن کیا مسئلہ ہو گیا آج؟
قسم ہے قرآن سمجھانے والے کی کہ نبی اس کلمات میں کوئی نقص نہیں بلکہ کافر ہی غرور اور مخالفت میں پڑے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناس، ان سے بیشتر ہم بہت سی قومیں ہلاک کر چکے اور اس وقت چلانے لگے کچھ مخلصی کا وقت نہ تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابو طالب بیمار ہوا تو قریش کی ایک جماعت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی اے ابو طالب، تیرا بھتیجا ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے اور ایسا ایسا کہتا ہے، اگر تم اس کو بلا کر منع کر دو تو بہتر ہے۔ ابو طالب نے آدمی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر لے کر آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی آئے۔ ابو جہل فوراً سے جا کر ابو طالب کے پاس بیٹھ گیا کہ کہیں اپنے چچا کے پاس نہ بیٹھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس نہیں بیٹھے بلکہ دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ ابو طالب نے کہا، اے بھتیجے، یہ تمہاری قوم شکایت کرتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے۔ ابن عباس نے کہا، اور لوگوں نے بھی بہت باتیں کی، لہٰذا آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس سے عرب ان کے تابع ہو جائیں گے، اجمی ان کو جزیہ دیں گے۔ مگر کلمہ کا نام سن کر سب کپڑے جھاڑ کر وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی سورۃ الصاد کی، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ انہی میں ایک ڈرانے والا آیا ہے۔ اور کافروں نے کہا کہ یہ جھوٹا جادوگر ہے، کیا اس نے تمام معبودوں کا ایک معبود قرار دیا ہے؟ یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ اور ان میں سے سرکردہ لوگ یہ کہتے ہوئے چل دیے، اب دیکھیں اٹھ کھڑے ہوئے کہ چلو اپنے معبودوں پر جمے رہو۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، بے شک اس بات میں کوئی غرض نہیں ہے۔ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ، ہم نے گزشتہ اقوام میں ایسی باتیں نہیں سنی۔ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ، یہ تو ایک بناوٹی بات ہے۔ جو نبی، جو محمد بات کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس نے خود سے گھڑ کر کلمہ بیان کیا ہے۔ انزل علیہ ذکر، کیا ہم میں سے ایک شخص پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے؟ بات یہ نہیں بلکہ ان کو میری نصیحت ہی میں شک ہے، بلکہ اب تک انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا کہ ان کے پاس آپ کے زبردست اور فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں۔ ام لہم ملک السماوات والارض، یہ ان کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی اور ان دونوں کے مابین جو کچھ ہے ان کی بادشاہت ہے، تو ان کو چاہیے کہ سیڑھیاں لگا کر چڑھ جائیں۔ یعنی بہت زور اور قوت اور لال لشکر والا، جس نے دنیا میں اپنی سلطنت کے کھونٹے گاڑ دیے۔ بعض کہتے ہیں وہ آدمی جو میخیں مار کر لوگوں کو مرواتا تھا، اس کو ذو الاوتاد کہا ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ یہ بھی لوگوں کا ایک گروہ ہے جن کو دوسرے گروہوں کی طرح شکست ہوگی۔ ان سے قبل نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والے فرعون۔ میخوں والا کون تھا؟ فرعون تھا۔ وَثَمُودَ وَقَوْمُ لُوطٍ، اور سمود اور لوط کی قوم اور ان بن والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، یہی تباہ شدہ گروہ تھا۔ ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، سو وہ میرے عذاب کے مستحق ہوئے، اور یہ لوگ صرف ایک چیز کے منتظر ہیں جس میں کوئی وقفہ نہ ہوگا۔ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ یوم حساب سے پہلے ہمیں ہمارا حصہ دے دے۔ یعنی جب قیامت کا وعدہ مقرر ہے تو مشرکین کیا کہا کرتے تھے مکہ والے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر وعدہ سچا ہے تو وہ دنیا میں ہی ہمارا حساب ہمیں دے دے۔ آپ صبر سے ان کی باتیں سنیں، اور ہمارے بندے داؤد کو جو بڑی طاقت اور قوت والا تھا یاد کیجئے، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ، ہم نے پہاڑوں کو اس کا تابع کر دیا، صبح و شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ قوت اور علم اور عمل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو زیادہ دیا ہے، ہم نے ان کو زیادہ کر دیا۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، اور پرندے بھی اس کے ساتھ جمع ہو کر تسبیح کرتے، سب اس کے تابع فرمان تھے، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا اور اس کو حکمت بخشی اور تقریر اور فیصلہ کا سلیقہ۔ وَهَلْ آتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، آپ کو ان دعوے داروں کی بات معلوم ہے، وہ دیوار پھاند کر عبادت خانہ میں آ گھسے، یعنی دیوار کو پھلاندا اور وہاں سے آگے آ گزرے۔ کون لوگ تھے یہ؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے
باری مقرر رکھی تھی 3 دن کی. ایک دن وہ اپنی بیویوں کے پاس جاتے، ایک دن عبادت خانے میں، اور ایک دن وہ خلوت اختیار کیا کرتے تھے. تو دربان کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھے دیا کرتے. تو کئی شخص کود کر ایک دن ان کے پاس آ گئے، تو ان کے پاس آ کر سوال جواب کرنے لگے. اس دخلوا، جب وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ گھبرا گئے. انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، ہم 2 مخالف فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، ہمارے درمیان حق اور انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی سے کام نہ لیجئے اور ہمیں سیدھی راہ دکھائیے. اب وہ 2 جو آئے گروہ، وہ کون تھے؟ وہ دراصل 2 فرشتے آئے، ایک جبرائیل آئے اور دوسرے میکائیل آئے، جو مدعی اور مدعی بن کر آئے، جگڑتے ہوئے اللہ کے حکم سے آئے تھے. ہوا یہ تھا کہ داؤد علیہ السلام کی نگاہ بے اختیاری سے ایک عورت پر پڑ گئی. وہ ان کو بہت خوبصورت معلوم ہوئی، تو انہوں نے اس کے خاوند کو لڑائی میں بھیج دیا. وہ شہید ہو گیا. داؤد علیہ السلام نے اس بیوہ سے نکاح کر لیا. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی، حالانکہ یہ امر دوسرے لوگوں کے لیے کوئی گناہ نہیں، مگر پیغمبروں کے لیے ان کی شان نہیں. ان سے اتنی سی بات پر مواخذہ ہوا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اس پر عاشق ہو گئے تھے، لیکن ایسا کہنا غلط ہے، اور اس کے خاوند کے قتل کرنے کی فکر میں تھے. یہ سب غلط ہے. داؤد علیہ السلام کا خیال یہ تھا کہ اگر اس کے خاوند اس کو طلاق دے دی یا فوت ہو گیا تو اس سے میں نکاح کر لوں گا. تو اس شخص کا نام اوریا تھا. اوریا جب وہ فوت ہو گیا، اس کی بیوی سے اس کا نکاح ہو گیا. داؤد علیہ السلام نے نکاح کر لیا. اس کے پیٹ سے حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے. عیسائیوں کی اناجیل 4 کے اندر بھی، متی کی انجیل میں بھی یہ مذکور ہے کہ اس کے پیٹ سے حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے. ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے. یہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھے دے دو، اور گفتگو میں بھی مجھ کو دباتا ہے. داؤد علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ اپنی دمبیوں میں تیری دمبی میں ملا لینے کے لیے جو کہتا ہے، یہ تو اس بات کا فعل ظالمانہ ہے، اور اکثر شرکاء ایک دوسرے پر ظلم کیا کرتے ہیں. سو ان لوگوں کے جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، اور ایسے لوگ تعداد میں بہت ہی کم ہیں. اور داؤد نے سمجھا کہ ہم نے اس کی آزمائش کی ہے، سو اس نے اپنے اللہ سے مغفرت طلب کی اور سجدے میں گر پڑا اور خدا کی طرف رجوع ہوا. آیت سجدہ ہے. یہاں پر ابن عباس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا فرمایا، اور داؤد علیہ السلام نے سجدہ مغفرت کیا، تو ہم نے سجدہ شکر ادا کرنا ہے. یہاں پر کلاس کے بعد سب نے سجدہ شکر یہاں پر ادا کرنا ہے انشاءاللہ. فغفرنا له ذلك، پھر ہم نے اس کو یہ معاف کر دیا. بے شک ہمارے ہاں اس کے لیے خاص مرتبہ ہے اور عمدہ ٹھکانہ ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ نائب بنایا ہے، سو تم حق و انصاف سے فیصلہ کیا کرو اور اپنے خواہش پر نہ چلنا، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دے گا. وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے بہک جاتے ہیں، ان کو اس وجہ سے کہ انہوں نے حساب کو بلا رکھا ہے، سخت عذاب ہوگا. جو لوگ دنیا میں اللہ کے انصاف والے دن کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑے گمراہ لوگ ہیں. بالحق کی، حق سے مراد کتاب و سنت ہے، یعنی شریعت الہی جو منزل من السماء ہے. اگر فیصلہ کرنے میں عدل و انصاف کو چھوڑ دیا تو راہ حق سے بہک جائیں گے. ان کے لیے اجر و ثواب کی بجائے سخت عذاب ہوگا. وما خلقنا السماء والارض، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے بے فائدہ پیدا نہیں کیا. یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو منکر ہے، پس منکروں کے لیے دوزخ کی آگ کی خرابی ہے. ارشاد ہے کہ مخلوق کی پیدائش بیکار نہیں، یہ سب خالق کی عبادت کے لیے پیدا کی گئی. آج ہماری تخلیق کا مقصد یہ نہیں کہ ایویں زندگی گزار کے چلے جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت انسان کو پیدا کیا. وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کی جائے. پھر کیا کہا؟ ام نجعل الذین آمنوا، کیا ہم نے ایمان والوں کو ان کی مانند قرار دے دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، یا متقی لوگوں کو، بدکاروں کو ایسا قرار دیں گے؟ یہ بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا. کیسا اچھا تھا وہ بندہ، بے شک وہ خدا کی طرف رجوع ہونے والا
والا تھا جب اس کے سامنے شام کے وقت اصیل اور عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو اس نے کہا کہ میں اس مال کی محبت کو اپنے رب کی دیگر عبادات سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں، یہاں تک کہ سورج اوٹ میں چھپ گیا. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا کہ سمندر کے کنارے پر دریائی گھوڑے نکلتے ہیں، سمندر کے کنارے پر دریائی گھوڑے نکلتے ہیں، خاص اپنی گھوڑیوں کو وہاں پر باندھ دیں. وہاں پر انہیں باندھا تو وہ گھوڑیاں جفت ہو گئی، طاق تھی پہلے جفت ہو گئی. تحفہ وہ تیار ہو کر آئے دیکھنے، لیکن بے خبر ہو گئے. وظیفے کا وقت جاتا رہا، عصر کی نماز کا وقت تھا وہ جاتا رہا، ان گھوڑیوں میں وہ مصروف رہے. پھر کیا ہوا، سورج جو تھا وہ اپنے اوٹ میں چھپ گیا. پھر غصے ہوئے، ان گھوڑوں کو منگوا کر کاٹ ڈالا. یہ اللہ کی محبت کا جوش آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی. یہاں پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی کہ اس نے ہماری محبت کے جوش میں ان گھوڑوں کو کٹوا دیا. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، بے شک ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور اس کے تخت پر ایک جسم لا کر ڈالا، اور اس کے تخت پر ایک جسم لا ڈالا، تب وہ خدا کی طرف رجوع ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام استنجا کو جاتے تو اپنی انگوٹھی ایک خادمہ کے سپرد کر جاتے، اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا، اسم اعظم. ایک جن تھا جس کا نام صخرا تھا، اس خادمہ کو بہکا کر وہ انگوٹھی لے گیا، اپنی صورت بنائی سلیمان کی سی، تخت پر بیٹھ کر حکم کرنے لگا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا تو وہاں سے نکل گئے کہ کہیں یہ جو جن ہے شیطان یہ مجھ کو مروا نہ دے. گاؤں میں چھپ کر کہنے لگا، کیا کہنے لگا، 6 مہینے کے بعد صخرا تھا شراب کی مستی میں، وہ جو انگوٹھی دریا میں گر پڑی تھی، ایک مچھلی نکل گئی تو وہ شکار ہوئی، سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی. پھر اس کو پیٹ میں ڈالا گیا، سلیمان علیہ السلام کے پیٹ میں وہ انگوٹھی چلی گئی. پھر پیٹ سے باہر آ کر سلیمان علیہ السلام کے پاس دوبارہ آ گئی. یہ جانچ ہوئی اس پر کہ ان کے گھر میں ایک عورت تھی، اپنے باپ مر گئے کو یاد کر کے رویا کرتی تھی، اس کو بنا دی، جنوں نے تصویر بنا کر دی اس کے باپ کی کہ وہ چین پکڑے، وہ اس کو پوجنا شروع کر دیا. اس عورت نے جس کو سلیمان علیہ السلام نے وہ انگوٹھی دی تھی، انہوں نے خبر نہ لی یا خبر پا کر تغافل کیا. بعض کہتے ہیں جانچ یہ کی کہ امیروں سے خفا ہوئے، جہاد میں کمی کرتے رہے، چاہا ایک رات جائیں اپنی 70 عورتوں سے اللہ تعالیٰ سے ان سے صحبت کرے اور ان سے بیٹے پیدا ہو. وہ ساری عورتوں کے پاس گئے ایک رات، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تھا. 70 عورتوں میں سے ایک کو حمل ہوا اور وہ بھی آدھا جنا، اس نے بچہ آدھا جنا، یعنی کہ وہ بھی 4-5 ماہ کا بچہ ہو کے پیدا ہو گیا. وہ لا کر ان کے تخت پر رکھ دیا. یہ نادم ہوئے کہ اگر آج میں انشاءاللہ کہتا تو آج میرے 70 بچے پیدا ہوتے. یعنی 70 دفعہ کہتے ہیں کہ ان کی بہت زیادہ بیویاں تھیں، 70 یا 90 یا 100 کے قریب عورتیں تھیں. سب سے بچے پیدا ہو جاتے اور مجاہدین کی ایک جماعت تیار ہو جاتی جو اللہ کے راستے پر جہاد کرتی، لیکن انہوں نے تب انشاءاللہ نہیں کہا تھا. پھر کیا کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا. اس نے دعا کی، ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کو زیبا نہیں. بے شک وہ بڑا عنایت والا ہے. فسخرنا له الريح تجری، پھر ہم نے ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا کہ وہ ان کے حکم کے ماتحت چلتی تھی، جدھر وہ جانا چاہتا تھا ہوائیں ادھر کو رخ لیتی تھی. وشیاطین کل بناء وغواص، اور تمام عمارتیں بنانے والے غوطہ خور جنات اس کے تابع فرمان کرتی ہے. یعنی جن بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے. وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور دوسرے جنات بھی جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے. یہ ہماری بخشش ہے، خواہ اس کے ذریعے ان پر احسان کر دیا. نہ کرو، آپ کو پورا اختیار ہے اور ہمارے یہاں اس کے لیے بلند رتبہ ہے اور بہت عمدہ ٹھکانہ ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور تکلیف پہنچائی ہے. ہم نے کہا کہ اپنے پاؤں زمین پر دے مار، اور لو یہ ٹھنڈا چشمہ نکل آیا نہانے اور پینے کو. جب نوح علیہ السلام 18 سال بیماری کی حالت میں رہے تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے ایک چشمہ جاری کر دیا، کہا اس میں اپنی ایڑی کو مارو. انہوں نے اپنی ایڑی ماری تو وہاں سے چشمہ پھوٹا. وہ انہوں نے اس سے غسل بھی کیا تو ساری جسمانی بیماریاں دور ہو گئی. اس پانی کو پیا تو اندرونی بیماریوں سے شفا یابی مل گئی. وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے اس کو اس کے اہل و عیال بخشا، اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی ہماری طرف سے ایک مہربانی تھی اور عقل مندوں کے لیے سامان نصیحت ہے. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اور ہم نے کہا اپنے ہاتھ
تھیلیوں کا مٹھا لو، یعنی کون سی تیلیاں لینی ہے؟ جاڑو کی تیلیاں لینی ہے، اس سے مارو اور قسم نہ توڑو۔ ہم نے واقعی اس کو بڑا صابر پایا۔ کس کو صابر پایا؟ ایوب علیہ السلام کو۔ وہ بہت ہی اچھا بندہ تھا، بے شک وہ بہت ہی رجوع کرنے والا تھا۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے، یہ جو جاڑو کی تیلیوں کا لینے سے کیا مراد ہے؟ جب وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو جو شیطان تھا ان کی بیوی رحمہ کے پاس آئے، کہا کہ میں طبیب ہوں، اگر ایوب کو شفا ہو جائے تو کہنا کہ شیطان نے کہ میں نے شفا دی ہے۔ ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمہ نے کہا آپ ایسا کیجئے کہ ہم نہ دم کرواتے ہیں، ہم کوئی شگون کرواتے ہیں، کوئی تعویذ وغیرہ پہنا لیتے ہیں، لیکن وہ بندہ ایسا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس سے آپ کو آرام مل جائے گا۔ تو ایوب علیہ السلام نے تب قسم کھائی کہ تم نے مجھے ایسی بات کہی ہے کہ میں کسی اور کے سامنے جا کر تعویذ وغیرہ پہنوں، میں دم کرواؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو میں تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا۔ اس نے شیطان کی بات سنی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری قسم بھی جھوٹی نہ ہو اور عورت بھی خطا کار بے خطا ہے، تمہاری خدمت گزار، ایسا کرو جاڑو لو جس میں 100 تیلیاں ہوں، وہ مارو، تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے اور اس کو تکلیف بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کر کے اپنے بندے ایوب کی صبر کی تعریف فرمائی۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، وہ صاحب قوت اور صاحب بصارت تھے، ہاتھوں سے بندگی کرتے، آنکھوں سے اللہ کی قدرت دیکھا کر یقین زیادہ کر لیا کرتے۔ اِنَّا خَلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، بے شک ہم نے ان کو دار آخرت کی یاد کے لیے خاص طور پر چن لیا تھا، بے شک وہ ہمارے ہاں برگزیدہ اور نیک بندوں میں سے ہیں۔ اور اسماعیل اور الیسع ذوالکفل کو یاد کرو، یہ سب نیکوکار لوگ تھے۔ ھذا ذکر وَإِنَّا لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، یہ حالات وجائے خود نصیحت ہیں اور پرہیزگاروں کے لیے واقعی عمدہ ٹھکانہ ہے۔ کیسا ٹھکانہ ہے؟ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ہمیشہ رہنے کے لیے باغات جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، یعنی جنت میں داخل ہوں گے، ہر کوئی بدون بتائے اپنے گھر کو چلا جائے گا، آواز دے کر دروازے کھلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ متقین فیہا، تھوڑا سا ہوش کر کے بیٹھیں، یہ آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، وہ وہاں تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے اور وہاں بہت سے میوے اور شربت طلب کریں گے۔ آج یہاں پر ہوش سے بیٹھیں گے تو وہاں پر تکیوں میں ٹیک لگا کر بیٹھیں گے۔ ہاں جی، ان کو ذرا جگائیں پیچھے والوں کو۔ آج یہاں پر ہوش سے بیٹھیں گے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ تکیوں میں بٹھائیں گے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے اور آپ یہاں پر آرام فرما رہے ہیں، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی ہم عورتیں ہوں گی، اور کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے روز حساب کو ملنے کا وعدہ کیا گیا۔ اللہ ذوالجلال کہتے تھے دنیا میں میں تم سے وعدہ لیا کرتا تھا کہ تم میرے جنت میں جاؤ گے، آؤ آج میں نے تمہیں اپنی جنت میں داخل کر دیا، آج میرا وعدہ سچا ہو گیا۔ اِنَّا هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ، بے شک ہماری بخشش ہے جو کبھی کم نہ ہوگی۔ آگے ھذا وَإِنَّا لَطَاغِينَ لَشَرَّ مَآب، یاد رکھو سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم کے جس میں وہ جائیں گے سو بہت ہی بری جگہ ہے، یہ عذاب ہے، وہ اس کا مزہ چکھو، ابلتا ہوا پانی اور پیپ ہوگا۔ حمیم نہایت گرم پانی کو کہتے ہیں، غساق نہایت سرد چشمہ ہوتا ہے جس میں دوزخیوں کی پیپ بہتی ہے۔ انہیں نافرمانوں کو کہا جائے گا یہ ہے تمہارا آج گرم کھولتا ہوا پانی، اس کو پیو، ان سے پیا نہیں جائے گا۔ کیا کہیں گے؟ جہنم کہ جس میں وہ جائیں گے سو بہت بری جگہ ہے، یہ عذاب ہے، اس کا مزہ چکھو، ابلتا ہوا پانی اور پیپ ہے۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اس طرح کی کئی اور چیزیں بھی ہوں گی، صرف پیپ نہیں ہوگا، نہ صرف تھوہر ہوگا بلکہ اور بھی طرح طرح کے عذاب ہوں گے۔ ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک اور گروہ تمہارے ساتھ گھس رہا ہے، ان کے لیے خوش آمدید نہیں، یہ دوزخ میں پڑنے والے ہیں۔ قالوا بل انتم، وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو کہ تمہارے لیے خوش آمدید نہیں، تم ہی تو اس مصیبت کو ہمارے آگے لائے ہو۔ فبئس القرار، سو دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، وہ کہیں گے اللہ اس مصیبت کو جو ہمارے آگے لایا ہے اس کو دوزخ میں دونا عذاب کر دے۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے
کیا کہیں گے؟ ما لنا لا نرا، کیا بات ہوئی جو ہم ان لوگوں کو یہاں نہیں دیکھتے، جن کو شریروں میں ہم شمار کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ دیکھیں ابو جہل کل قیامت کے روز جب جہنم میں جائے گا وہ کہے گا کہ اللہ، بلال، سہیب، عمار وغیرہ جن کو دنیا میں ہم شریر کہا کرتے تھے، بد کہا کرتے تھے، ہم ان کو اپنے سے نیچ سمجھا کرتے تھے، آج وہ ہمیں جہنم میں نظر نہیں آ رہے۔ اللہ ذوالجلال کہیں گے آج تو اپنی جنت میں چلے گئے اور آج تمہارا ٹھکانہ یہ ہے۔ مشرک اور بدعتی وہاں پر کہیں گے کہ آج وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں موحدین تھے، جو توحید کا دعویٰ کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے آج وہ اپنی جنت، اپنے گھر جو ان کا دائمی گھر ہے وہاں وہ جا چکے ہیں۔ اتخذناہم، جن سے ہم ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، یا ہماری نظریں ان سے چوک گئی ہیں۔ بے شک دوزخیوں کا یہ باہم جھگڑنا درست ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف آگاہ کرنے والا ہوں، معبود صرف وہی اللہ ہے جو یگانہ ہے اور سب پر غالب ہے، وہ جو آسمان و زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے، وہ سب پر غالب اور بخشنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم، کہہ دیجئے عظیم الشان خبر ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا رب ہے، وہ بڑا عزیز اور غفار ہے، اگر گناہ ہو جائیں تو اللہ بخشنے والا بھی ہے۔ انتم عنہ مورزون، تم اس سے منہ پھیر رہے ہو۔ ما کان لی من علم، مجھے عالم بالا اور ان کی کوئی خبر نہ تھی جب وہ جگڑ رہے تھے۔ یعنی اعلیٰ فرشتے جو تدبیریں کرتے ہیں مجھ کو کیا خبر تھی کہ تم پاس سے بیان کرتے ہو۔ اللہ کی وحی سے کہتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں وہ اپنے آپس میں کل قیامت کے روز جگڑ رہے ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں نہیں، بلکہ یہ جو میرا نبی آپ کو باتیں بتاتا ہے یہ خود سے نہیں بتاتا، ایوہا الیشا، مجھے تو وحی کے ذریعے صرف یہی بتایا گیا ہے کہ میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ یعنی جو میرا نبی آپ کو ڈرانے والا آیا ہے وہ صرف میری طرف سے وحی کردہ ہے، وہ اسی بھی آپ کو بیان کرتا ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ مٹی سے ایک ایسا انسان بنانا چاہتا ہوں، بس جب میں اسے مکمل طور پر بنا چکوں تو اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعین، تو تمام کے تمام فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا بجز ابلیس کے، اس نے غرور کا اظہار کیا، تکبر کیا اور نافرمان بن بیٹھا۔ قال یا ابلیس، خدا نے پوچھا ابلیس تجھے کس چیز نے اس کو سجدہ کرنے سے روکا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا، کیا تجھے غرور ہو گیا؟ ام کنت من العالین، کیا تو بلند مرتبہ تھا؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ قال فاخرج منها فانک رجیم، اللہ ذوالجلال نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تم مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے، یعنی خدا کی طرف سے پھٹکار ہے۔ قال ربی فانظرنی، کہنے لگا ابلیس اے میرے اللہ تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ فرمایا جا تجھے مہلت ہے، الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم یعنی قیامت کے دن تک۔ ابلیس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہیں۔ فرمایا ٹھیک بات یہ ہے اور وہ ہمیشہ ٹھیک بات ہی کہا کرتا ہوں، میں تجھ سے اور تیرے سب ماننے والوں سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والا ہوں، یعنی تکلیف کرنے والا نہیں ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین ولتعلمن نبأہ بعد حین، یہ اقوام عالم کے لیے ایک نصیحت ہے اور تھوڑی ہی زمانہ کے بعد اس کا حال ضرور تم کو معلوم ہو جائے گا۔ سورۃ الزمر مکیہ وہی 75 آیہ و8 رکوعات۔ سورۃ الزمر مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس میں 75 آیتیں ہیں، 8 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الزمر کو غرف بھی کہتے ہیں، غرف، غین را فا، غرف بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب غالب اور حکمت والے خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے، ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف بے شک حق و صداقت کے ساتھ اتارا ہے۔ مخلص اللہ الدین، سو اللہ کی بندگی خلوص اور محبت سے کرو۔
अला लिल्लाहि الدین الخالص، یاد رکھو خالص بندگی، دین خالص اللہ ہی کو زیبا ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر اور کار ساز ٹھہرا رکھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے قریب تر کر دیں گے. بے شک ایک دن آئے گا جب اللہ ان کے درمیان اس بات میں فیصلہ چکا دے گا جس میں وہ جگڑ رہے ہیں. بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت سے بہراور نہیں کرتا جو جھوٹا ہو اور نہ ماننے پر تل جائے. اللہ کہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دیتا. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما یشاء، اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا، مگر وہ پاک ہے، وہ ایسا خدا ہے جو یگانہ ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے لائق نہیں کہ میں کسی کو اپنا بیٹا بناؤں. خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو صحیح انداز سے بنایا ہے، وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے. جس نے سورج اور چاند کو متی کیا، ہر ایک مقرر وقت تک چلتا رہے گا. سنو وہ غالب ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے. مغرب کے وقت مشرق کی طرف دیکھو تو معلوم ہوگا کہ افق سے ایک چادر تاریکی کی اٹھتی ہوئی چلی آتی ہے جو تمہارے دن کی روشنی کو سیاہی میں بدل دیتی ہے. ایسے ہی جب انسان کا دن چڑھتا ہے تم کبھی دیکھو کہ مشرق سے کیسے ایک سفیدی قسم کی نمودار ہوتی ہے جو تمہارے دن کو روشن بنا دیتی ہے. اللہ ذو جلال کہتے ہیں یہ میرے حکم سے سارا کچھ ہوتا ہے. خلقکم من نفس واحدہ، اسے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا اور چوپایوں میں سے تمہارے لیے 8 نر اور مادہ پیدا کیے. وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں سے یک کے بعد دیگرے 3 اندھیروں میں بناتا ہے. 3 اندھیرے کون کون سے 3 اندھیرے ہیں؟ ایک پیٹ کا اندھیرا، دوسرا رحم، تیسرا ایک جلی. 3 پیٹ کے اندر 3 تہیں، ایک پیٹ کی تہ، اس کے اندر مادر رحم کی تہ، تیسری جلی کہتے ہیں بہت باریک چھلکا ہوتا ہے جس کے اندر بچہ پلتا ہے. وہ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، سنو تمہارا اللہ جو تمہاری پرورش کرتا ہے یہی ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تم کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ تم اللہ کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ اللہ ذوالجلال نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کو. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد حضرت اماں حوا کو ان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم احسان فراموش بنو گے تو یاد رکھو خدا کو تمہاری پرواہ نہیں اور نہ وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند کرتا ہے. اگر تم اظہار شکر کرو وہ تمہاری اس بات کو پسند کرتا ہے. اور سنو کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تم سب کو لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے، سو وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا جو تم کیا کرتے ہو. بے شک وہ تمہاری سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے اور انسان اور جن ایسے بدتر ہو جائیں جیسے تم میں سے کوئی انسان بہت بدکار دل والا ہو تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بس یاد رکھو اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، خدا سے دعا کرتا ہے. پھر جب اس کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے جس کے آگے وہ پہلے دعائیں کیا کرتا تھا اس کو بھول جاتا ہے اور اس کے لیے شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے. کہہ دیجئے کہ تو اپنے کفر سے چند روز فائدہ اٹھا لے، بے شک تو دوزخی ہے. امن ہوا قانت آناء اللیل، کیا وہ شخص بہتر ہے جو رات کا وقت سجدہ اور قیام کر کے عبادت میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے. پوچھئے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں بے علموں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. بات صرف یہ ہے کہ نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو علم والے، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سب انسانوں کو اٹھائے گا اور علماء کو ان سے علیحدہ کر دے گا اور فرمائے گا اے علماء کی جماعت الگ ہو جاؤ، میں نے تجھے معاف کر دیا. تم نے دنیا میں میرا علم سیکھا، آج اس علم سیکھنے کے بدلے میں نے تم کو اپنے عذاب سے دور کر رکھا ہے.
कुल या इबादी अल्लज़ीना आमनु इत्तक़ू रब्बकुम, कह दीजिए कि मेरे यानी खुदा के बंदो जो ईमान ला चुके हो, अपने रब से डरो। याद रखो कि जिन लोगों ने इस दुनिया में नेक काम किए हैं उनके लिए नेक अंजाम होगा, और खुदा की ज़मीन वसी है। याद रखो जो लोग सब्र से काम लेते हैं उनको बेअंदाज़ा अजर सवाब मिलता है। कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, मिलेगा कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इखलास से अल्लाह की इबादत करूं। खालिस किसको पुकारना है? अल्लाह को पुकारना है, खालिस अल्लाह की इबादत करूं। और मुझे ये भी हुक्म दिया गया है कि मैं अव्वल दर्जा का मुसलमान बनूं। कह दीजिए मुझे बड़े दिन के अज़ाब का डर है। अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं, कह दीजिए मैं अपने रब की इबादत इखलास से करता हूं, सो तुम उसके सिवा जिसकी चाहो इबादत करो। कह दीजिए कि बेशक जो लोग हैं नुकसान उठाने वाले, वो लोग घाटे में हैं जिन्होंने अपने आप को और अपने अहल वयाल को क़यामत के दिन खसारे में रखा। सुनो यही सरीर खसारा है। लहुम मिन फौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नारी व मिन तहतिहिम ज़ुललुन, उनके ऊपर भी आग के सायबान होंगे, आग के साए होंगे, और उनके नीचे भी आग के साए। ये वो अजाब है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है। ऐ मेरे बंदो तुम मुझसे डर जाओ। अल्लाह ताला कल क़यामत के रोज़ जहन्नमियों को ऊपर नीचे से अजाब देगा, ऊपर नीचे से उन पर आग ही आग होगी। वल्लज़ीना इज्तनबू तागूता, और वो लोग जो बुतों की इबादत करने से बचे रहे, वो अल्लाह की तरफ रजू हुए, उन्हीं के लिए खुशखबरी है। सो मेरे इन बंदों को खुशखबरी सुनाइए जो कलाम इलाही सुनते हैं, फिर उसकी अच्छी अच्छी बातों पर अमल करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हदायत दी, और यही वो लोग हैं जो अक्लमंद हैं। कुरान को पढ़ के उनके दिल हदायत वाले हो जाते हैं, वो अकल से काम लेते हैं। अफमन हक्क अलैहि कलिमतुल अज़ाबी, तो क्या वो जिसे अजाब का हुक्म हो चुका, क्या आप इसको आग में से निकाल लेंगे? नहीं। अल्लाह ताला अपने नबी को कह रहे हैं मैंने आपको साफ साफ बता दिया, जो इंसान नेक अमल करेगा वही जन्नत में जाएगा। आप किसी को भी अल्लाह के हुक्म के बगैर जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में नहीं ले जा सकते। लाकिन अल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम लहुम गुरफुम मिन फ़ौक़िहा, लेकिन वो लोग जो अपने रब से डरते हैं उनके लिए ऐसे बालाखाने होंगे जिन पर और बालाखाने बने होंगे, उनके नीचे नहरें जारी होंगी। अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में बालाखाने ऐसे शफाफ और चमक दमक के तैयार हुए हैं कि उनके बाहर से अंदर और अंदर से बाहर वाला सारा मंजर नजर आता है। उनको अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए तैयार कर रखा है जो मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं, जो सलाम वालेकुम बहुत ज्यादा करते हैं, तहज्जुद की नमाज खूब पढ़ते हैं, जब रात को लोग सोते हैं तो लोग नेक अमल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत की एक ईंट सोने की है, एक चांदी की, इसका गारा जो है वो कस्तूरी, खालिस कस्तूरी का है, इसकी कंकरियां मोती, याकूत, और इसकी जो मट्टी है वो ज़ाफ़रान से बनी है, और जो भी इसमें दाखिल होगा वो चैन से रहेगा, वो हमेशा हमेशा बड़े अमन और सुकून की ज़िंदगी गुजारेगा, वहाँ पर मुशक्क़त को नहीं देखेगा, जिंदा रहेगा, मौत वहाँ पर नहीं आएगी, कपड़े पुराने नहीं होंगे, जवानी ख़त्म नहीं होगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह वहाँ पर हमेशा हमेशा इंसानों को जवान पैदा करेगा, वहाँ पर इंसान जवान ही रहेगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें ऐसी जन्नत में दाखिल फरमाना। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई, क्या तुमने बगौर नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने आसमानों से बारिश नाजिल की है, फिर उसको ज़मीन के चश्मों में लाया, फिर उससे मुख्तलिफ रंगों की खेतियाँ पैदा करता है, फिर वो तैयार हो जाती है, सो तुम देखते हो कि वो जर्द पड़ गई, तुम उन्हें चूरा चूरा कर देता है। इन्हें इसमें यकीनन अक्लमंदों के लिए नसीहत है। अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी फहुवा अला नूरिम मिन रब्बिही, फिर क्या वो शख्स जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया हो और बदी वजह वो अपने रब की तरफ से रोशनी में हो, गुमराह हो जैसा होगा। सो जिन लोगों के दिल अल्लाह के जिक्र की तरफ से गाफिल होने के सबब से सख्त हैं उनके लिए खराबी है, ये लोग खुली गुमराही में होंगे। जिस शख्स का सीना अल्लाह ताला हदायत के लिए खोल देता है, फिर वो हदायत और हक बात को बड़ी जल्दी से कबूल कर लेता है, उसका सीना बड़ी जल्दी खुशी से उस बात को कबूल करता है। तो अल्लाह ज़ुल जलाल कहते हैं क्या ये शख्स उस शख्स की मानिंद हो सकता है जिसका दिल सख्त हो गया और उसके दिल में ईमान की रोशनी दाखिल नहीं होती।
اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ. اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا جو ایسی کتاب ہے جس کی باتیں باہم ملتی جلتی ہیں، بار بار دہرائی گئی ہیں. ایسے ہی ہے نا، قرآن کا اکثر تذکرہ پیچھے ہوتا ہے لیکن آگے ہم وہی پڑھے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا لیکن اس کی باتیں باہم ملتی جلتی ہیں، ہوتی اثر پذیر ہیں، بار بار دل پہ اثر کرنے والا یہ کلام ہے. تقشعر، جن سے وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کانپ اٹھتے ہیں. اللہ نے کہا کن کے دل ڈرتے ہیں؟ یخشون ربهم، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، ان کے دل، ان کا جسم کانپ اٹھتا ہے، پھر ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی رہنمائی ہے، جس کو چاہتا ہے اس ہدایت کے ذریعے سے بہراور کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ گمراہ کر دے، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے کامتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جڑتے ہیں جیسے سوکھے ہوئے پتوں والے درخت سے اس کے ہلانے کی وجہ سے اس کے سارے پتے جڑ جاتے ہیں. وہ انسان کانپتا ایک دفعہ ہے، اس کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن ملك لسانه وسعه بينه وبقى على خطيئته بیتہو، یعنی مبارک بات ہی ہے اس شخص کو جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے، یعنی ناجائز اور برا کلمہ زبان سے نہ نکالے، گھر میں بیٹھنے کی عادت رکھتا ہو، یعنی ضرورت کی سیر تماشوں بازاروں محفلوں میں نہ جایا کریں، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے رویا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم قیامت کو، اگر تم جہنم کو دیکھ لو تو تم رونا بہت زیادہ کر دو اور ہنسنا کم کر دو. پھر کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ رونے والی ہوگی مگر وہ آنکھ جو دنیا میں غیر محرم اور ناجائز چیزوں سے بچائی گئی ہوگی. آج ہم اپنی آنکھوں کو کوشش کرتے ہیں کہ غیر محرم کی طرف نہ اٹھے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو دنیا میں آنکھوں کو جس نے حفاظت میں رکھا وہ آنکھ اللہ کی راہ میں جاگی ہوگی، جو وہ آنکھ جس نے تھوڑا سا بھی آنسو اللہ کے خوف سے بہایا ہوگا کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے. ایسی آنکھوں والے اس دن چین اور امن میں ہوں گے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، آمین. پھر کیا کہا کیا وہ شخص جو قیامت کے دن اپنے منہ کو سخت عذاب کی ڈھال بنا لے گا وہ نجات پانے والے کے برابر ہے. اور ظالموں سے کہا جائے گا جو کچھ تم نے کمایا اس کا مزہ چکھو. جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، سو ان پر ایسے دور پر عذاب آیا جو ان کے خیال میں بھی نہ تھا. پس اللہ نے ان کو دنیا میں ہی ذلت کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب یقیناً اللہ سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. اے کاش ان کو علم ہوتا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے یقیناً ہر طرح کا انداز بیان اختیار کیا ہے تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں. قرآن عربیًا، ہم نے قرآن عربی زبان میں نازل کیا جس میں کوئی کجی نہیں تاکہ لوگ پاک بازی اختیار کریں. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ، اللہ نے ایسے غلام کی مثال بیان کی ہے جس کی ملکیت میں کئی جھگڑالو شریک ہیں، اور ایک شخص ایسے کی بھی مثال بیان کی جو ایک ہی شخص کی ملکیت ہے. کیا دونوں کی حالت برابر ہے؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، مگر ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے. انک میت وانہم میتون، بے شک آپ کو بھی مرنا ہے اور بے شک یہ بھی مرنے والے ہیں. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بے شک تم سب قیامت کے دن اپنے جھگڑوں کو خدا کے سامنے لے کر پیش ہو جاؤ گے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. آج سپارہ نمبر 23 جو کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، کل انشاءاللہ سپارہ نمبر 24 ہوگا. آج کے سپارے کے اہم نکات نوٹ کر لیجئے. دعوت دیتے ہوئے کسی بھی فیض اور غضب اور انتقامی جذبے سے مغلوب نہ ہو. جب دعوت دینی ہے دل میں کسی قسم کا غصہ، انتقام، بدلہ لینے کا کوئی کسی قسم کی بھی غرض نہ ہو، بلکہ مخلص ہو کر لوگوں کو دعوت دیں. نمبر 2، اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر جانے والے ہی کامیاب ہوں گے. اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے. میں نے بتایا ہے نا قلب سلیم کون کون سا دل ہے، سپارے کے اندر بیان کر کے آئی ہوں. جو شرک سے پاک دل ہوگا، جس دل میں اللہ کی توحید ہوگی، جس دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، وہ کون سا دل ہے؟ قلب سلیم ہے. اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے. نمبر 3، حکیمانہ اسلوب. دعوت سے چڑھنے والے کو، یعنی کہ
دعوت دینے سے، جب ہم دعوت دیتے ہیں لوگ اکثر جو ہے چڑ جاتے ہیں، لوگ اکثر جو ہے وہ نہیں اچھا سمجھتے. دعوت سے چڑھنے والے کو مخاطب کرنے کی بجائے اپنے آپ کو مخاطب کر لیا جائے تو بہتر ہے، یعنی حکیمانہ اسلوب اختیار کرنا ہے. نمبر 4، اذیت والی جہنم سے بچنے کے لیے آج ہی آنکھیں کھولنی ہوں گی. آج سے آنکھیں کھولیں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائیں گے. نمبر 5، اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اسے بہتر عطا کرتا ہے. اللہ نے کہا اگر تم میرے لیے ایک چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو اس کا نعم البدل میں تمہیں اس سے بہترین عطا فرماتا ہوں. نمبر 6، جو خوشحالی میں زیادہ تسبیح کرنے والا ہو مصیبت میں خود اللہ تعالیٰ خود اس کا خیال رکھنے والا ہو جاتا ہے. اللہ ذو الجلال کہتے ہیں جب خوشحالیاں ہو، مال کی فراوانیاں ہو تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والے ہوں. جب مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں تو میں اللہ خود ان کا خیال رکھنے والا ہو جاتا ہوں. جیسا کہ نکات کیا ہے، خوشحالی میں زیادہ تسبیح کرنے والا ہو، مصیبت میں اللہ خود اس کا خیال رکھنے والا ہو جاتا ہے. کیا میں خوشحالی میں زیادہ تسبیح کرتی ہوں؟ الحمدللہ. جب بھی کوئی نیکی پہنچتی ہے تو ہم فوراً سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شکر ہے، اللہ تعالیٰ لاکھ احسان ہے، تو نے ہمیں مال بھی دیا، تو نے ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرمائی. کون کون کرتا ہے ایسا؟ الحمدللہ ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 2، قرآن کے کچھ احکام سن کر اس پر عمل کرتے ہیں. ہدایت اور عقل ان کے نصیب میں ہوتی ہے جو احسن کی پیروی کرتے ہیں. کیا میں احسن کی پیروی کرتی ہوں یا نہیں؟ الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو سنیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جی آج کا ہمارا سوال یہ تھا. انشاءاللہ کل ہمارا 24واں پارہ ہوگا. اللہ آپ سب کے یہاں پر مل بیٹھنا قبول فرمائے، ہمارا پڑھنا آپ سب کے یہاں پر بیٹھ کے سننا اللہ قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.